أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، عزت مند پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پرتوکی اور مختلف علاقے چون تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساری سب دی جماعت المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، ساری سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس خالق و مالک دی تعریف دے کلمات کدے بھی ختم ہونے والے نہیں. بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. حضرات،
آج اللہ کی توفیق سے 11 فروری 2022 کا خطبہ جمعۃ المبارک موضوع اور عنوان پیش خدمت ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ عورت معاشرے کا حصہ ہے۔ نسل انسانی نو کائنات اندر پھیلانے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا فرمایا، اس تو پھر اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دے دین دے پرچار واسطے، دین دی عظمت واسطے، بلندی واسطے جتھے مردوں کا کردار ہے اتھے عورتوں کا بھی کردار ہے۔ اگر تاریخ میں پڑھیا جائے، قرآن میں پڑھیا جائے، حدیث میں پڑھیا جائے تو معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اسلام سب تو پہلے جن نے سپورٹ کیتا ہے وہ ایک عورت ذات ہے جہاں نام ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرور کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی تائید و تصدیق سب تو پہلے ایک عورت نے کی تھی، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، عورت کو اللہ نے اتنا بڑا شان اور مقام عطا فرمایا۔ اسلام دی نشر و اشاعت اندر بھی عورت کا ایک کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مکے لے جائے، مدینے لے جائے، سب تو مقدس ترین پانی دنیا اندر دا نام زمزم ہے۔ حضرات، جدو زمزم کی ہسٹری پڑھو گے، تاریخ پڑھو گے، قرآن دسے گا، نبی پاک دا فرمان دسے گا کہ زمزم ایک ماں دی دعا ہے، ایک عورت دی دعا ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ بیت اللہ کے طواف تو فارغ ہو کے صفا مروہ جاؤ، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، 7 چکر کدے غور کیتا ہے کہ صفا مروہ دی سائی کیا ہے؟ اگر زمزم دا پانی ایک ماں دی دعا ہے، صفا مروہ دی سائی ایک ماں دی ادا ہے۔ ایک عورت دا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اللہ نے اتنا پسند آیا، اللہ نے حج اور عمرے کا رکن بنا چلا۔ ایک عورت دوڑی سی، وہ عورت کون ہے؟ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ آگے چلیے، ذرا سنیے، حدیث پڑھو، تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو۔ سب تو پہلے جن نے اسلام کے واسطے اپنی جان پیش کی تھی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا ہے، وہ ایک عورت ذات ہے جہاں نام بی بی سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر دی والدہ، حضرت یاسر دی اہلیہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی۔ اسلام تو پہلے عورت کو حقیر سمجھا جاتا سی، اسلام تو پہلے عورت کو نفرت دی نگاہ نال دیکھا جاتا، گھٹیا سمجھا جاتا۔ اسلام میں آ کے عورت سر تے عزت دی چادر دی، اسلام نے آ کے عورت کا مقام بڑھایا۔ اگر بیٹی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر عورت بیٹی ہے تو راحت ہے، باپ کی خیرت ہے، اگر دی حیثیت بہن دی ہے، اپنے ویرا اپنے بھائیوں دی غیرت ہے، اگر مائیں میرے قدموں تھلے جنت ہے، اگر بیوی ہے ہمدردی ہے، خدمت ہے، احساس ہے۔ ہندو مذہب کے اندر آج بھی ایک طبقہ موجود ہے، اگر خامد فوت ہو جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، انہوں بھی نال ہی آگ کے اندر جلا دیتا جاتا ہے، جہاں نام ہے رسم ستی۔ ستی اس مذہب کے لوگ جاپان اندر بھی موجود نہیں، انڈیا اندر بھی موجود نہیں۔
کہ عورت دا خاوند اگر فوت ہو جائے عورت نو زندہ رہن دا حق نہیں ہے، نال ہی زندہ جلا دیتا جاتا۔ اور عورت کی پہچان قرآن نے کیویں کروائی؟ مالک کائنات نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ خالق کائنات نے جتنے مرد کا تذکرہ فرمایا، عورت کا تذکرہ فرمایا، مالک کائنات نے عورت نو شان بخشی آئے، عورت نو مقام بخشی آئے۔ مسلمانوں اج بھی اللہ دی زمین تے ایسی ایسی نیک عورتاں موجود، صدقہ کرنے والیاں، خیرات کرنے والیاں، اللہ دے راستے اندر مال لٹانے والیاں اج بھی عورتاں موجود۔ اللہ واللہ اللہ رمضان دے فرض روزیاں تو علاوہ نفلی روزے رکھن والیاں اج بھی اللہ دی دھرتی تے موجود، فرض نمازاں تو علاوہ تہجد پڑھنے والیاں اج بھی اللہ دی زمین تے موجود۔ اللہ واللہ اللہ نیکی دے معاملے اندر پہل کرنے والیاں، نیکی دے معاملے اندر پہل کرنے والیاں اج بھی اللہ دی زمین تے عورتاں موجود، اپنی اولاد دی سونی تربیت کرنے والیاں، اخلاق بڑھانے والیاں۔ اللہ واللہ اللہ مسلمان ادھر توجہ کر دیا جانا، نبی پاک کو سوال کیتا گیا اے اللہ دے رسول جی قرآن اندر مرداں دیاں نیکیاں دا بڑا تذکرہ ہے، حالانکہ عورتوں بھی تے نیکیاں کر دیاں نے۔ اللہ واللہ اللہ عورتوں دی نیکیاں دا تذکرہ زیادہ، مردوں دی نیکیاں دا تذکرہ زیادہ ہے، حالانکہ عورتوں بھی تے نیکیاں کر دیاں نے۔ اللہ وہ سوال کیتا گیا میرے تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ عورت دا ذکر کم محسوس ہو رہے، مالک کائنات دا قرآن آ گیا، اللہ پاک دا پیغام آ گیا۔ مالک کبریاء نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ خالق کائنات نے مرداں تے عورتاں دی نیکیاں دا تذکرہ فرمایا، یکجا کر کے کٹھیا کر کے تذکرہ فرمایا تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل جائے جس نے اللہ مرداں دی نیکیاں دا صلہ عطا فرمائے گا اللہ عورت نو بھی نیکیاں دا صلہ عطا فرمائے گا۔ جو مرد دا کردار ہے ایویں عورت دا بھی کردار ہے، جو مرد نیک نے عورتاں بھی بڑیاں بڑیاں نیک۔ اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام قبول کرنے والے مرد، اسلام قبول کرنے والی عورتاں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتاں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتاں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتاں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتاں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتاں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتاں، اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتاں، اور کثرت نال اللہ نو یاد کرنے والے مرد، کثرت نال اللہ نو یاد کرنے والی عورتاں، اینا سارے دا تذکرہ کر کے اللہ نے اجر بیان فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
انہاں ساریاں دے واسطے اللہ نے بخشش تیار فرمائی، انہاں ساریاں دے واسطے، انہاں مرداں تے عورتاں دے واسطے اللہ پاک نے جنت دی صورت اندر اجر عظیم تیار فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں توجہ کر دیا جانا، اللہ پاک نے عورت نو مقام بخشیا ہے، عورت نو شان بخشیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان فرمایا جن نے 2 بیٹیاں پالیاں، کنیاں بیٹیاں؟ جن نے کم از کم 2 بیٹیاں، دیکھو اللہ نے عورت نو شان بخشیا، فرمایا جن نے کم از کم 2 بیٹیاں پالیاں۔ ایک روایت اندر آیا جن نے 3 بیٹیاں پالیاں۔ اللہ سونی تربیت کی تھی، اخلاق سکھایا، ادب سکھایا، اور پھر نیک ٹھکانے تے شادیاں کی تھیاں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں یاتی یوم القیامتی، یاتی یوم القیامتی انا ما ہوا کہاتین، جویں ہاتھ دیاں انگلاں کٹھیاں کٹھیاں قریب قریب۔ فرمایا جڑا 2 بیٹیاں پال کے آئے گا اللہ قیامت نو جنت اندر میرے انج قریب کر دے گا جویں ہاتھ دیاں انگلاں قریب۔ اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا، اللہ میرا پڑوس عطا فرمائے گا، اللہ پاک میرا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دیا جانا، کتنا شان اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کردار ہونا چاہیے، کوئی پلے عمل ہونا چاہیے۔ مالک اپنے بندیاں اور اپنی بندیاں دی بے قدری نہیں کرتا، اللہ اپنے بندیاں دی بھی قدر کرتا ہے، اللہ اپنی بندیاں دی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا بن رباح کول بیٹھے سن، ایک عورت گزری کالج میں، جناب ابن عباس کہنے لگے اے جڑی بی بی ہے نا، اے عطا جنون جنتی عورت، اے جنتی عورت ہے۔ جناب عطا فرمان لگے میرے شیخ جناب ابن عباس تھانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا اے عورت ایک دفعہ نبی پاک دی خدمت حاضر ہوئی سی، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی، آپ کے نبی پاک ورزہ کر دی اللہ دے رسول جی میں مرگی دے دورے پہندے نے، جدو مرگی دا دورہ پہندہ ہے بے ہوش ہو جاتی ہے، میں نے پتہ ہی نہیں چلتا میں پانی تے گر گئی، اللہ 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 میں نالی تے گر گئی، میں رستے اندر گر گئی، میں نے کوئی ہوش نہیں رہتا، کوئی پتہ نہیں رہتا۔ میں جناب کو لائی ہوں میرے حق اندر، اللہ دے حضور دعا کر دو اللہ پاک میری بیماری دور کر دے، اللہ میں نجات عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی کوئی شک نہیں میں دعا کر دینا اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور سن ان شئت دعوت اللہ ان یعافیکی ولا ان صبرتی ولکل جنہ، جی تو کہے میں دعا کر دینا ہاتھ اٹھا دینا اللہ تم شفا بھی عطا کر دے گا، مگر اگلی بات سن لے ان صبرتی جے میرے کہنے تے صبر کر جائے اللہ 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 یہ تکلیف نو برداشت کر جائے وَلَكِلْ جَنَّةِ میں نبوت دی زبان لو کہہ رہے ہیں اللہ تنو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تنو جے صبر کر جائے جنون جنت تیرے نامے اناج کہنے لگے سونے آگے نہیں اینا صبر کر لے گزارا کر لے کوئی نہیں میں ہو رہی صبر کر لگی تاڑی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل گئی جے اللہ جنت عطا کر دے میں اور کی چاہیے اے تکلیف میں برداشت کر لواں گی اے دکھ میں گوارا کر لواں گی اللہ 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 جے اللہ جنت عطا کر دے اس تو بڑی کیڑی نعمت اس تو بڑا کیڑا اللہ دا انعام اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جنت دی خوشخبری سنائی صبر دی وجہ تو صبر دے بدلے اندر جدو چلی نا چند قدم چل کے واپس آ گئی میری بہنوں تسی بھی توجہ نال سن لو چند قدم چل کے واپس آ گئی کہندی اللہ دے رسول ایک دعا ضرور کر دیو ایک دعا ضرور کر دیو اللہ 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 آپ نے فرمایا بی بی کیڑی دعا کرانا چاہیے کہندی سونے جنوں دورہ
پیندا ہے بے ہوشیاں تاری ہو جاندی آ مینوں کوئی پتہ نہیں چلدا اپنے آپ دا مینوں کوئی پتہ نہیں چلدا اپنے آپ دا آقا جی کدے کدے میرے جسم دے کچھ حصیاں تو لباس سائڈ تے ہو جاندا ہے میرے جسم دے کچھ حصے ننگے ہو جاندے ہیں آقا جی اللہ کو دعا کر دیو اللہ پاک بے ہوشی دے عالم اندر میرے پردے سلامت رکھ لے اللہ میرے جسم نو بے پردگی تو بچا لے اللہ 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 اسلام کتنا پیار والا مذہب اسلام کتنا محبت والا مذہب اسلام کتنا پردے والا مذہب اسلام کیسا خیرت والا مذہب اللہ 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 جن عورتاں تے اسلام دا رنگ چڑھیا ہے قرآن دا رنگ چڑھیا ہے میرے آقا دے فرمان دا رنگ چڑھیا ہے وہ پردے دار بن گئیاں وہ صبر کرنے والیاں بن گئیاں وہ اللہ تو ڈرنے والیاں بن گئیاں وہ صوم و صلاۃ دی پابندی والیاں بن گئیاں سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا میرے پاک نبی نے دعا فرمائی اے اللہ اپنی بندی دے پردے کو سلامت رکھ لے اللہ دے پردے قائم رکھ لے صحابہ بیان کردے نے اس کے بعد انہوں کئی بار اساں دورہ پیندا ویکھیا ہے لیکن اللہ پاک نے دے جسم دا ایک انگ بھی ننگا نہیں ہون دیتا اللہ پاک نے دے پردے قائم رکھے نے عورت اگر کردار اچھا ہے تو جنت بڑی قریب ہے بڑی قریب ہے جنت تو پھر میرے پاک نبی نے بھی تے فرمایا آپ نے فرمایا جدو میں شب میرا جہنم اندر چاتی ماری منو زیادہ جلدیاں عورتاں نظر آئیاں زیادہ عورتاں جلدیاں نظر آئیاں پوچھا گیا آقا جی وہ کی وجہ ہے آپ نے فرمایا تکسرن اللعنہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ اے نبی پاک دا فرمان ہے اے نبی پاک دا فرمان نبی پاک نے فرمایا ان اندر دو خامیاں نے دو بڑی بڑیاں غلطیاں نے ایک تے ایویں کہ خامدی نشکری بڑی کر دی ساری ڈیمانڈاں پوریاں کیتیاں کدی رہ گئی تے ساری کیتی کتے پانی پا دی دوسرا لاڑ پین تے لاڑتاں بڑیاں پاؤندیاں نے لان تان بہت کر دیا نے اے جرم جی کی وجہ تو فرمایا میں دیکھیا جہنم اندر عورتاں زیادہ اور اسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جے میں جنت چاہتی ماری میرے جنت سے قریب ہوتے نظر آئے جنت اندر قریب ہوتے پوچھے آگے سوڑے ہو کیوں فرمایا تھوڑے تے گزارا کر کے اللہ دی شکری نہیں کی تھی اللہ دا شکر کر کے زندگی گزاری مالک انہوں تے راضی ہو گیا اللہ نے امیرہ نالوں کئی سال پہلے غریبوں کو جنت دا داخل عطا فرما دیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات حبیب کبریہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ اے ساری دنیا نفع دی چیز ہے اے ساری دنیا فائدے دا سامان ہے میرے محبوب پاک نے فرمایا اے ساری دنیا فائدے دا سامان ساری دنیا نفع دا سامان لیکن آقا فرما دے دے آپ نے فرمایا سب تو زیادہ دنیا تے فائدے والی چیز نیک عورت ہے نیک عورت یہ سب تو بڑی فائدے والی چیز جڑی بندے دے ایمان دی بھی حفاظت کر جاندی ہے خدمت بھی کر جاندی ہے کئی عورتیں اپنے خاندان نمازی بنا لیا کئی بیویاں نے اپنے خاندان توحید پرست بنا لیا شرک کو بچا لیا اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیے ذرا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک عورت آئی آکے عرض کر دی حضرت جی میں چرخہ کت کے سوت کت کے میں چارانے کما کے بچے دا پیٹ پالنیا جناب کو مسئلہ پوچھنا چاہنیا کہ رات دا کتیا سوت اور دن دا کتیا ایک ریٹ تے نیچیا کرا یا الگ الگ ریٹ لا امام احمد سن کے حیران ہو گئے کیسا سوال ہے رات دا کتیا سوت اور دن دا قطعہ میں کی پتہ کی فرق بیوی میں تے پتہ نہیں ہے رات دا قطعہ کنجی دا ہوتا ہے تے صبح دا دن دا قطعہ فرمان لگیاں رات نو دیوے دی روشنی تے چراغ دی روشنی تے سوت کتنیاں تاگا کدے بریک ہو گیا کتے مٹائی چاہ گیا شاہ لگری رہن دی اللہ واللہ اللہ اور دن دا قطعہ
سورج دی روشنی اندر قطنی آ او دی شینک زیادہ ہوندی ہے تاکہ ایک جیسا ہوندا ہے میں اللہ کو ڈر نہیں ہاں کہ قیامت رو اللہ پاک دی مجرم نہ بن جاواں مسلمانوں اے ویکھ عورت دا کردار یہ نیک عورت دا کردار سبحان اللہ جناب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی یاد آئے نبی پاک دا قریب جا صحابی ہے بھی بڑا مجاہد صحابی اللہ اسلام دے واسطے قربانی دین والا نبی پاک دا پروانہ ہے اللہ آپ نے فرمایا اے میرے جلیبیب جی یا رسول اللہ آقا فرماتے جلیبیب شادی کر لیو کہ نہیں عرض کر دے سونیا میرے جیسے نکمے نو کون رشتہ دیندا ہے میرا گھر بھی کوئی نہیں میرا کاروبار بھی کوئی نہیں میں غریب جا بندہ آپ نے فرمایا جلیبیب اللہ نے تینوں دولت ایمان عطا فرمائی ہے تینوں اللہ نے ایمان دی دولت نال مالا مال کیتا ہے تینوں اللہ نے ایمان دا خزانہ عطا کیتا ہے بڑی بڑی دولت ہے فرمایا جا مدینے دی فلاں گلی جی جا ایک فلانا کاری اوتھے جا کے دروازہ کھڑکائی میرا انصار صحابی باہر آئے گا انہوں میرا سلام بھی کہیں تے میرا پیغام بھی دیں اللہ پاک تیرا کرامات کر دے گا جلیبیب گئے کنڈا کھڑکایا صحابی باہر آیا پلا زمانہ سی شرافت دا زمانہ سی اور کوئی انج رشتہ منگڑ جائے تو گل پہ جائے انہیں کہہ دی جلیبیب نہ ماڑا جائے بندہ قریب جائے حضور نے بھیجا ہے تو سلام کہہ دے سن تے میں رشتے دا سوال لے کے آیا انہاں اے نہیں کہ تیری ماں کیوں نہیں آئی تیری بہن کیوں نہیں آئی انہاں سوچا جدو سرکار دا حکم آ گئے تے پیچھے کی رہ گئے نبی پاک دا حکم ہی کافی ہے اللہ اکبر کہتا جناب تھوڑا جا انتظار کرو میں اپنی بیوی نال مشورہ کر لواں اندر گیا جا کے اپنی بیوی نو کہنے لگا کالے جے رنگ دا بندہ ہے رج کے قریب ہے او دے کولے سب تو بڑا خزانہ ایمان ہے سب تو بڑی دولت دا ایمان ہے نبی پاک نے ساڈی بیٹی دے رشتے واسطے بھیجیا ہے توجہ مسلمانوں توجہ ساڈی بیٹی دے رشتے واسطے نبی پاک نے چن کے بھیجیا ہے نبی پاک نے ساڈی بچی دے رشتے واسطے انتخاب کیتا اور تو دس تیرا کی مشورہ ہے تو کی کہنا چاہنی ہے اللہ کہنے لگی اللہ دے بندیا نہ رنگو دا کوئی چجدا ہے نہ قد کاٹھ والا ہے نہ پائی پیسہ کوڑ بیٹی دی بددعاواں نہ مل جان ذرا مشورہ کر لیے ذرا صلاح کر لیے ذرا سوچو بچار کر لیے جاؤ نبی پاک نو پیغام بھیجو آقا جی ذرا سوچن دا موقع ملنا چاہیے ہے ذرا صلاح مشورہ کرنے دا موقع ملنا چاہیے ہے اللہ انصار صحابی دروازے وال چلے آنا ماں تے باپ دیاں گلاں بیٹی نے پردے اندر ساریاں سن لیاں باقی گل سننا باپ واپس آیا جی بیٹی مجھے کی حکم ہے کی معاملہ ہے بیٹی تیرے رشتے دا سوال آیا ہے ایک بندہ رنگ دا کالا رج کے قریب ہے تے بیٹی تیرا رشتہ مانگ رہا ہے نبی پاک نے بھیجیا ہے کہنے لگی ابو جی کوئی گل نہ سوچو کوئی گل نہ ویکھو بس اتنی بات دیکھو کہ اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے آن والا سونا نہیں بھیجن والا تے سونا ہے آن والا جے آلہ نہیں بھیجن والا تے آلہ ہے اللہ ابو جی میری قسمت دا اندازہ لگاؤ میرے نصیب دا اندازہ لگاؤ کسے دا رشتہ نانا کردہ ہے کسے دا رشتہ دادا کردہ ہے کسے دا رشتہ ماں باپ کردے نے کسے دا رشتہ بہن بھرا کردے کسے دا رشتہ مامے چاچے کردے میں او نصیبہ والی ہاں میں او بختہ والی ہاں جدا رشتہ نبی پاک پہ کردے نے ابو جی میرے واسطے نسبت ہی کافی میرے واسطے اتنی سعادت ہی کافی ہے کہ میرے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے آمنہ دلال نے کیتا ہے میرے واسطے اتنا ہی کافی ہے بیٹی بھاپنوں کی کہہ رہی ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی مان ہے اللہ مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی مان ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی مان ہے بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے
مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا، حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو اس کو 14ویں کا چاند ہے۔ اللہ لالا اینو بھیجن والا ویکھو بھیجن والا کون ہے؟ اللہ کل محلے دیاں بچیاں، برادری دیاں بچیاں بہن گیاں، کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے ماموں نے کیتا، کوئی کہے کہ میرا رشتہ میری امی نے کیتا، کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے نانا جان میرے دادا جان نے کیتا ہے۔ میں سر بلند کر کے کہاں گی میرا رشتہ نبی پاک نے کیتا ہے، میرا رشتہ نے چنیا جنہوں ساری کائنات چو اللہ نے چنیا، میرا رشتہ انہیں چنیا جنہوں ساری کائنات چو اللہ نے چنیا۔ میرے واسطے اتنی سعادت ہی کافی ہے، میرے واسطے سعادت ہی کافی ہے کہ میرے رشتے دا انتخاب نبی پاک نے کیا۔ انج نبی پاک دا ادب کرو، انج نبی پاک دا احترام کرو، آپ دی ذات دا بھی ادب کرو، آپ دی بات دا بھی ادب کرو، پھر دنیا چ بھی عزت ملے گی، آخرت چ بھی عزت ملے گی۔ نبی پاک دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے، آپ دی بات دا بھی ادب کرنا ہے، آپ دے فرمان دا بھی ادب کرنا ہے، پھر دنیا چ بھی عزت ملے گی، آخرت اندر بھی عزت ملے گی۔ اللہ اللہ حضرات توجہ کرنے جانا، توجہ کرنے جانا، جڑی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت دا تذکرہ فرمایا، نیک عورتاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اللہ رات دا ٹائم ہے، توجہ فرمانا، رات دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم نبی پاک دا دروازہ کھل گیا۔ اب عائشہ نے کون ہے؟ عائشہ میں خولا دروازہ کھول، بی بی ادھی رات سویرے آ گئی، کہندی میں مسئلہ پوچھنا ہی ہے۔ بی بی سیرے دن چڑھے گا سویرے مسئلہ پوچھنی تے رو کے کہندی ہے دن کیویں ویکھیا ہے، دکھیاں دی راتاں کوئی چھوٹیاں تے نہیں ہوندیاں۔ عائشہ میرے خامد نے مینوں ماں کے چھڑے آئے، غصے چ آ گیا، جھگڑ پیا میرے نال تے کہندا انت علی کظہر امی، تو تے میرے واسطے ایویں جویں میری ماں۔ میری ماں کہتا ہے نکاح ٹوٹ گیا کہ بچ گیا؟ اب عائشہ فرماتی نے خود سویرے ہیں، وہ کہتے ہیں عائشہ میرے کو نیندر نہیں آنی، میں بڑی بے قرار ہوں، میں لٹھی گئی، میرا گھر اجڑ گیا۔ رحمت کائنات نے فرمایا عائشہ نو اندر آن دے۔ بی بی ایتھے آ کے جو نا سر کھپان نہیں ہے، جا کو رب دا ترلا کر، اللہ تیرے واسطے راہ بنا دے، میرے کو تے ہلے کوئی یہ واسطے واضح آرڈر نہیں آیا کہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوئی، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرے کو یہ واسطے آرڈر نہیں آیا۔ اللہ اللہ بار بار کہندی ہے آقا جی انہیں مینوں ماں کے آئے، طلاق دا لفظ نہیں بولیا، انہیں طلاق دا لفظ نہیں بولیا، انہیں صرف ماں دا لفظ بولیا ہے۔ آپ نے فرمایا خولا حالے کوئی میرے کو واضح آرڈر نہیں آیا، پھر حال تے طلاق کی سمجھا جاتا ہے، آقا جی انہیں طلاق دا تے لفظ ہی نہیں بولیا۔ اللہ اللہ باہر جا کے رونے لگ پئی، رو کے اللہ کی دعا کی تھی، مالک دا کنڈا کھڑکایا، اللہ دے سامنے فریاد کی تھی، اللہ پاک نے اپنی بندی دا دل کیا، مالک کائنات نے فوری قرآن نازل فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ اگر کوئی غصے جا کے اپنی بیوی نو ماں کہہ دے اگر ماں بن نہیں جاندی، وہ بیوی رہتی ہے ماں نہیں بن جاندی۔ ہاں جیڑا انہیں لفظ بولیا ہے ماں کے چھڑے آئے، انہیں لفظ نہیں چنگا بولیا، انہیں برا لفظ بولیا ہے، انہیں چنگی نہیں کی تھی، انہیں نہیں سی کرنا چاہیے،
اینو کہندے نے زہار، جیڑا زہار کر بیٹھے اپنی بیوی رو ماں پہن کے بیٹھے اسے جا کے آپ نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اگر کوئی کہہ بیٹھا ہے ادا کفارہ ادا کرے کہ ایک غلام آزاد کرے، کی کرے؟ غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے۔ اللہ اللہ ذالکم توعظون بہ واللہ خبیر بما تعملون فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا۔ جیڑا بندہ گردن آزاد نہیں کرا سکتا، غلام آزاد نہیں کرا سکتا، اللہ بل تسی کہو کہ جی اج کے دور اندر تے غلام آزاد چکر ہی نہیں ہے۔ کئی بیچارے جیلوں چ بے گناہ نے پیسہ لا کے کسی قیدی نو چھڑا دے، کسی کی زندگی بچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یا پھر لگاتار پے در پیر بغیر ناگے دے 2 مہینے روزے رکھے۔ مالک کائنات نے بی بی خولہ دی لاج رکھی، اللہ پاک نے مسئلہ نازل فرمایا۔ ایک دن مدینے دے بازار چ بی بی خولہ مل گئی حضرت عمر نو رضی اللہ تعالی، تے بی بی خولہ فرمانے عمر گل سنی ذرا، امیر المومنین سن عمر، تے عمر نے سر نیواں کیتا ہے، جی اماں جی بی بی او گلاں کردی رہی، جناب عمر چپ کے دی گلاں سنتے رہے۔ ساتھیاں پوچھے حضرت جی یہ کہڑا ایڈی وڈی مائی سی، تسی اتنی دیر او دا احترام کیتا، او دا اکرام کیتا، اتنی دیر دی گل؟ اور فرمایا اللہ دے بندیا عمر کون ہوندا دی گل نہ سنے، یو بی بی ہے جی عرشاں تے رب نے سنی، یو بی بی ہے جی عرشاں والے رب نے سنی، جی رب نہیں موڑدا عمر کیویں ہوندی موڑ سکدا ہے؟ ایو بی بی خولہ ہے جڑی اللہ دے اگے روئی تے اللہ نے قرآن نازل کر چھڑیا۔ اے او بی بی خولہ جڑی اللہ پاک دے سامنے گڑ گڑائی تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اللہ نے اصول تے ضابطہ نازل فرمایا، اللہ پاک نے سورۃ مجادلہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، بی بی دا کردار چنگا ہے تے جنت بڑی قریب ہے، عورت دا کردار چنگا ہے تے جنت بڑی قریب۔ اللہ اگر عورت بگڑ جائے، کردار بگڑ جائے، پھر یاد رکھنا جہنم بھی بڑی قریب ہے۔ اللہ سب نو جہنم تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اور مسلمانوں ذرا توجہ کرنے آ جانا، اسلامی ماں بہنوں توجہ کرنے آ جانا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا خیر النساء التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر۔ فرمایا بہترین عورت، اچھی عورت میری کون وہ ہے جڑی ایسی زندگی گزارے او دا شوہر کر آئے، او دے واسطے اس انداز اندر پیش ہوئے کہ وہ شوہر دا دل خوش ہو جائے۔ یہ نہیں سارا بازار پھریا ہے، میک اپ کر کے پھریا، دکاندار نال ہس ہس کے گلاں کیتیاں، ڈیلنگ کیتی، تے جدوں کار آئی تے سر تے پٹیاں مل لیاں، خامد دے سامنے بیمار بن گئی۔ نہیں نبی پاک نے فرمایا تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر۔ فرمایا چنگی عورت ہو جی اللہ دے کاغذات بہترین عورت، اللہ اپنے خامد دا دل راضی رکھن والی، اپنے مرد دا دل خوش رکھن والی، اللہ وتطیعہ اذا امر۔ خامد حکم دے وے فرما برداری کرنے والی، خامد حکم دے وے تے فرما برداری کرنے والی۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ ولا تخالفه فی نفسها ولا مالها بما یکرہ، جتے دا خامد جانا پسند نہیں کردا اوتھے نہ جائے۔ اس بیوی دا جتے جانا خامد پسند نہیں کردا اوتھے صبر کرے، نہیں جانا۔ خامد نے کہتا فلاں جگہ نہیں جانا، ٹھیک ہے جی نہیں جانا۔ ہاں اس طرح کی فرما بردار زندگی گزارے پھر کی ملے گا؟ ایک اور حدیث پاک سن لو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، آپ نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها
وصامت شہرہا، ایسی عورت جڑی نماز دی پابندی کرے، پابندی دے نال باقاعدگی نال پڑھ نمازاں پڑھے، وصامت شہرہا، باقاعدگی نال روزے رکھے، اللہ اللہ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت جسم کی حفاظت دیا، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اللہ اللہ قیامت نو کی ملے گا، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اللہ اللہ ایسی عورت دے واسطے اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول دے گا، ایسی عورت دے واسطے اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمانوں سن لو، ماؤں بہنوں سن لو، اللہ اللہ اے عورت دا شان ہے، اے عورت دا مقام ہے، اللہ نے عزت عطا کی دیا، بلندیاں عطا کی دیا، ایک دور اندر نفرت دی نگاہ نال دیکھی جاندی سی، اسلام نے دسیا کہ عورت نہ بن جائے دے قدماں تھلے جنت ہے، تیری ماں دے قدماں تھلے جنت ہے، عزت کر خدمت کر جنت ملے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی فرماتے رات کو بخار ہو گیا، ادھی رات تک بخار کا زور رہا، سیدہ بھی جاگدیاں رہیا، پیارے علی فرماتے میں بھی جاگتا رہا، بخار اتنا تیز سی، ادھی رات ہوئی بخار ہلکا ہو گیا، سیدہ دا بخار ہلکا ہو گیا تے سو گیا، میں بھی جا کے اپنے بستر تے سو گیا، اذان دا ٹائم ہویا، میں اٹھیا نماز واسطے، اللہ اللہ جناب علی فرماندے نے، نبی پاک دے دماغ فرماندے میں نماز واسطے اٹھیا، میرے تو پہلے فاطمہ الزہرا نے مصلی لایا، میں نماز بھی پڑھ دی ہے، بخار کے کرتا میرے تو پہلے اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے فاطمہ کا بخار لے، میں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے جلدی کر آیا، فاطمہ نو کدوا دارو لیا کے دیا، اللہ اللہ کو حال وال پوچھا، جدوں میں گھر آیا کی لے کے آئے، حسن حسین دی امی نے چکی ڈائی ہے تے آٹا پیس رہی ہے، چکی ڈائی ہے تے آٹا پیس رہی ہے، میں کیا فاطمہ کوئی اپنی جان دا بھی خیال کریا کر، کوئی اپنی صحت دا بھی خیال کریا کر، اللہ اللہ فاطمہ کوئی اپنی جان دا بھی خیال کریا کر، کوئی صحت دا بھی خیال کریا کر، ساری رات بخار نے تڑپایا، سویرے چکیاں ڈالی آئی، جناب فاطمہ فرمانیاں نے علی جی میرے بابا جان نے ایک تے سبق دے کے ٹوریا سی، میرے ابو جان نے جدوں جناب نہ ٹوریا ایک تے سبق دے کے ٹوریا، اے میری بیٹی فاطمہ اللہ پاک دی عبادت اندر فرق نہ آئے، علی کی خدمت اندر فرق نہ آئے، پہلے نماز پڑھ کے اللہ دا حق ادا کیتا ہے، اور آٹا پیس رہی ہے روٹی پکاواں گی، علی جی تہاڈی خدمت کراں گی، پہلے اللہ دی عبادت کیتی ہے اور خاوند دی خدمت کراں گی، اللہ راضی ہوئے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ اللہ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ ایک دن نبی پاک نے کوئی مال تقسیم واسطے آیا، کوئی باغی آیا، کوئی غلام آئے، جناب علی فرماتے فاطمہ تم ہی جا کے ابو نو گئے، ابا جی کوئی خادمہ دے دیو، چکی پیس لیا تھا تے چھالے پہ گئے، کوئی میرے نال آٹا ہی پسا دیا کرے گی، کوئی گھر دا کام کرا دے، جاؤ کوئی خادمہ لے آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میں قربان جاواں، لوگوں عظمتاں والی فاطمہ، شانہ والی فاطمہ، کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بنت رسول فاطمہ طیبہ طاہرہ، بنت رسول پارسہ طیبہ طاہرہ، صبر و رضا تے ملک دی سالار فاطمہ، صبر و رضا تے ملک دی سالار فاطمہ، پیارے
پیارے علی دے کردہ سنگار فاطمہ پیارے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ پرورش پائی جی دی گود حسن و حسین نے پرورش پائی جی دی گود حسن و حسین نے اور جنت دیا سب بیبیاں دی سالار فاطمہ جنت دیا سب بیبیاں دی سردار فاطمہ شانہ عطائیاں رب لے مدنی دے پھول لو شانہ عطائیاں رب لے مدنی دے پھول لو حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ عابد تے زاہد علی دی عابدہ تے زاہدہ اوہ جنت دیا سب بیبیاں دی سالار فاطمہ جناب فاطمہ فرما دی علی جی پہلے نماز پڑھیے اللہ دا حق ادا کیتا ہے اور آٹا بڑھا رہیاں روٹی پکاواں گی اپنے خامد دی خدمت کراں گی اللہ راضی ہوئے گا حضرات توجہ فرمانا جی گل میں سنا رہا سا نبی پاک نے مال آیا تقسیم واسطے اللہ واللہ باغیاں غلام آئے جناب علی فرما دے فاطمہ جا تو بھی بابا جان کو کوئی خاتمہ لے کے آ اللہ واللہ اللہ بی بی فاطمہ آئیاں امی عائشہ گلکار آئیاں نا ماں جی ابو فرماؤ تے مسجد مال تقسیم کر رہے ہیں تے تو کیویں اما جی عائشہ کوئی خادمہ کوئی ابو نو کہنی ہے خادمہ دے دو میرے نال کو آٹا پسا دیا کرے گی ہن حوصلہ نہیں پہ رہا ابو نال کیویں گل کراں سوچ سوچ کے ایویں واپس جڑ گئیاں نبی پاک واپکار آئے آقا جی تہاڈی بیٹی فاطمہ آئی سی تے سنگ دے نا گل نہیں کیتی ہوں جی واپس چلے گی آئی ویسے خادمہ واسطے سے نبی پاک بیٹھے نہیں اور نہ قدمہ تے بیٹی دے گھر ٹر گئے بیٹی کار آئی ہے تے ابو نو ملے بغیر ہی آ گئی خیر سے ابو جی ایس نیت واسطے گئی سن کو خاتمہ مینوں بھی مل جائے میرے نال گھر دا کم کرا دیا کرے آٹا پسا دیا کرے میرے عثمان تو پانی لین جانیاں میرے کندھے تے نشان پہ گئے چکی تے آٹا پیسنی ہتھاں تے چھالے پہ گئے ابو جی اس نیت نال گئی ساں آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ یہ میری نور نظر فاطمہ یہ میری لخت جگر فاطمہ تو تے خاتمہ دی گل کرنی ہے میں تینوں اے نالوں بہتر تحفہ عطا کر دینا اے نالوں بھی چنگا تحفہ عطا کر دینا جی جی ابو جی کیڑا تحفہ آپ نے فرمایا بیٹی سارا دن علی دی خدمت کریا کر اپنے گھر دے کام کاج کریا کر تے رات نو سون لگیا تے تیوار پڑھ لیا کر سبحان اللہ تے تیوار پڑھ لیا کر الحمدللہ ان وظیفہ فاطمی کہنے نے تے دیوار پڑھ لیا کر الحمدللہ تے چوتھی وار پڑھ لیا کر چوتھی وار اللہ اکبر پڑھ لیا کر یہ 100 کلمے اللہ کی تعریف اندر اللہ کی شان اندر ادا کرنا تیرا کام ہے تیری سارے دن دی تھکاوٹاں دور کر دینا میرے اللہ کا کام ہے تو تے ایک نکرانے دی بات کرنی ہے اللہ میری تین جنت دی بیویاں دی سردار بنا دے گا اللہ میری بیٹی نو جنت دی بیویاں دی سرداری عطا فرمائے گا سبحان اللہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا نیک بن جاؤ نیکی کا راستہ اختیار کرو اللہ اکبر کبیرہ
آج بھی اللہ کی زمین تے بڑی سخی عورتیں موجود نے، نیکوکار عورتیں موجود نے، نیکی اندر پہل کرنے والیاں، نیکی اندر آگے بڑھنے والیاں، ذکر و اذکار اندر، قرآن دی تلاوت اندر مرداں نالوں آگے نکل جان والیاں، اللہ دے نام دی تسبیحاں وظیفے، اور ساریاں نچن گان والیاں ہی نہیں، ساریاں ڈانس پگڑے والیاں ہی نہیں، بڑیاں بڑیاں نیکوکار بھی موجود ہیں۔ اللہ عورت کا کردار اچھا ہوئے کہ قرآن خراج تحسین پیش کرتا ہے، قرآن خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ سنے جو موسیٰ علیہ السلام چلے سن، فرعون دی فوجاں مگر لگیاں، مدین دی بستی کو آئے، سامنے ایک کنواں سی، نال ایک درخت سی، درخت تھلے بہ گئے، لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ ایک سائڈ تے دو لڑکیاں اپنی بکریاں سائڈ تے کر کے کھڑیاں ہیں، انتظار اندر کہ ایک مرد جان تے پھر اسی اپنی بکریاں پانی پلائیے۔ مرداں دے نال خلط مرد نہیں ہونا۔ میں اس انڈیا کی مسکان بیٹی نو سلام کرنا جس بیٹی نے ہندوؤں دے سامنے، گنڈیاں دے سامنے نعرہ تکبیر بلند کر کے اسلام دا نام روشن کر چھڑے، جن نے اللہ اکبر بلند کر کے اس مسکان بیٹی نے اسلام دا نام روشن کیتا۔ ملالہ ورگیاں پردے کے خلاف بک بک کر دیا رہ گیاں، اس نیک بیٹی نے، انڈیا کی زندگی گزارنے والی نے اللہ دے فضل و کرم نال مسلمانوں دا نام روشن کر چھڑے۔ اللہ اس بیٹی کی حفاظت فرمائے، اللہ قدم قدم دے ہوگی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کردار ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے سائڈ تے کھڑیاں نے، آگے آئے، قال ما خطبکما، تہاڈا کی معاملہ ہے؟ سارے پانی پلا رہے ہیں، تسی نہیں پلا رہی ہیں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ویر جی گل وے، ماں جمیا برا کوئی نہیں، ویر کوئی نہیں، ابا جی بڑھے ہو گئے نے، باپ تے بڑھے پا آ گیا ہے، ساڑیاں مجبوریاں نے سی دوویں بہناں بکریاں چران آئیاں، جب تک مرد پانی پلان گے سی قریب نہیں جانیاں، یہ سارے ٹر جان گے، نہ دا بچے اسی اپنی بکریاں پانی پلانے۔ اللہ والے اندر دل بڑا نرم ہوندا ہے، اللہ والے اندر دل بڑا نرم ہوندا ہے، نیک لوگاں دا دل بڑا نرم ہوندا ہے، نیک لوگاں دی دل اندر احساس ہوندا ہے۔ اللہ اللہ انہاں احساس کیتا ہے، مالک کائنات نے فرمایا فسقا لهما، انہاں پوکے کڑ کڑ کے انہاں دی بکریاں نوں پانی پلایا۔ اللہ اللہ فسقا لهما ثم تولى الى الظل، پھر سائے تلے جا کے بیٹھ گئے، اوتھے جا کے اللہ کو دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور مزدوروں دعا یاد کر لو، غریبوں دعا یاد کر لو، ماڑیوں دعا یاد کر لو، اللہ اللہ مسلمانوں اے دعا یاد کر لو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ 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 تیری نازل کی تھی رحمت دا میں سوالیاں، میں فقیر، دعا کرتے رہا کرو، اللہ روزی عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روٹی منگی، اللہ نے روٹی پکان دا انتظام بھی کر دیا۔ بیٹھے نے دعا کی تھی، بچیاں مال لے کے گھر پہنچیاں، باپ نے کنا تے ہاتھ پھیریا، مال رجیا رجیا۔ اللہ پتر آج ٹائم تو پہلے آئی ہے تے مال بھی رجیا، پتر خیر ہے؟ ابو جی ایک رحم دل بندہ آ گیا سی،
انہیں بوکے کڑ کے صاف ستھرا پانی سڑیاں بکریاں پلایا. سڑیاں بکریاں پیاسیاں سن, اینا رج کے پانی پیتا. ابو جی اسی جلدی تا آ گئی. تے ابا جی بندہ بڑا نیک سی, مجال ہے کو نظر چک کے ویکھے, خدمت بھی کی تھی, اکھا چکھا نہیں پڑی. جناب شعیب سمجھ گئے تھے کوئی اللہ والا لگدا ہے, جاؤ بیٹی بلا کے لے آؤ, اور کچھ نہیں کہ وقت دا کھانا کھلا دئیے. مسافروں کو کھانا کھلائیے اللہ راضی ہوندا ہے, پردیسیوں کو کھانا کھلائیے اللہ راضی ہوندا ہے. اللہ 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 حضرات جو فرمانا اللہ والا کی کہندا ہے, موسیٰ کیا علیہ السلام, موسیٰ کیا تسی کیوں کلیاں مال چراغن آیا, پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب پیارے دیاں جائیاں. باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے ویر نہیں ساڈا کوئی, باپ ساڈا بڑھڑا ہویا ویرا ویر نہیں ساڈا کوئی. اسی دوویں بہنا بکری چاریے اے مجبوری ہوئی. اللہ 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 جناب فرما دے جاؤ, جا کے بلا کے لے آؤ, کھانا کھلا دئیے. اللہ اکبر کبیرہ. اینا دوواں وچوں ایک آئی ایسی چال چل کے آئی کہ وہ چال اللہ کو پسند آ گئی. وہ چال دور اللہ کو پسند آئی. زیور چھلکا کے نہیں چلی, میک اپ بنا کے نہیں چلی, اپنے جسم و جان بچا کے چلی, نظریں چکا کے چلی. مالک کائنات نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آؤ ویر جی سب ابا جی بلا رہے ہیں, ساڈا باپ کہندا تینوں کھانا کھلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کھانا تے چاہندے نہیں سن, مزدوری تے لینا نہیں چاہندے سن, پر بھوک بڑی لگی سی, نال ٹر پئے. اللہ 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 نال ٹر پئے. جناب فرماندے نے او نوجواناں کی تعارف ہے, سارا تعارف کروایا, ساری گلاں دسیاں. حضرات میں تفصیل چ نہیں جاندا, اللہ تعالی نے روٹی پکان دا اسے گھر ہی انتظام کر دیتا. ایک بیٹی دا رشتہ مل گیا. مسلمانوں نیکاں دے رشتے نیکاں نال پھب دے نے. بیٹی دی توحید تے تربیت کیتی ہے تے شادی کرن لگیاں بھی عقیدہ توحید نوں سامنے رکھیا کرو. نیکی نماز روزے نوں سامنے رکھیا کرو. بے نمازاں بے دیناں نال بیٹیاں ویاہ نہ دیا کرو. نماز روزے دا خیال کرو, عقیدہ توحید دا خیال. اللہ اکبر. آخری بات, اللہ پاک دے قرآن نے عورت دا تذکرہ فرمایا. ایک کون ہے؟ فرعون دی بیوی آسیہ. اللہ 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 موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دیا ہے. آخری گل دھیان نال سن لو. موسیٰ علیہ السلام دا دین قبول کر لیا, اللہ پاک دی توحید قبول کر لی. فرعون نو پتہ چل گیا, دربار اندر بلا لیا. تو بیوی میری کلمہ موسیٰ دا پڑھنی. کہنے لگے اللہ نے بندیا میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جن نے ساری کائنات بنائی. تیرا کی خیال ہے میں اللہ نہیں ہوں؟ میں نو رب نہیں مانتی؟ تو رب نہیں, رب ہوئے جڑا پوری کائنات نو بنان والا. کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کرے گی, بدن وچ میکھا جڑا تکلیفاں پئی جرے گی. سولی تے چاڑا تینوں سختیاں جرے گی, کسے چھڑانا تینوں نہیں. آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا. اللہ 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 آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا. نال کفارہ میں نہیں
دوزخ نو جاونا کلو جو تساں جتنا ظلم کماونا ہن موت دا خوف مینوں نہیں اللہ اللہ چڑھ گیا غصہ سن کے ظالم خنزیر نو حکم سنایا فوراً ایک شریر نو بن کے مشکا سٹو اس دے سریر نو کر دیو قید دے تائیں اللہ اللہ ریشمی کپڑے سارے اے دے لوالا قیدیاں والا بانا اس نو پہنا دیو تے چوڑیاں دے بدلے اینو بیڑیاں پوا دیو کر دیو قید ایدے تائیں اللہ اللہ حضرات جو ہمارا شرک نہ کیتا میں خان جار لیا جانتی جان قربان کر گئی رب رحمان تے مار اڑاری پہنچی جنت مکان تے چھوڑ گئی دنیا فانی تائیں ماریا جا رہے سختیاں کی دیا جا رہی آخری سائے ہلکی جی مسکراہٹ آئی تبسم آیا فرعون کہتا ہے پاگل ہو گئی جی زد نہیں چھڑی کلمہ نہیں چھڑیا پاگل ہو اور نہیں پاگل نہیں ہوئی اللہ نے بی بی آسیہ نو آخری ویلے ہوگی جنتوں دے سامنے کر کے دکھا دیا اللہ پاک نے اپنی بندی نو جنتیاں زیارتاں کرا دیا اے میری آسیہ یہ میری توحید دی خاطر اتنی مارا کھا دی میری توحید واسطے اتنی سختیاں جریاں آ دیکھ لے اتنی پیاری جنت میں تیرے واسطے تیار کر چھڑیے اتنی پیاری جنت تیرے واسطے تیار کر چھڑیے اللہ اللہ مسلمانوں میں کرنا چاہ رہے ہیں اسلام میں عورت کا مقام اللہ پاک نے کو عورت کو شان بخشی آئے مقام بخشی آئے عزت یہ چادرہ دی دیا نے سبحان اللہ اللہ ہر بہو بیٹی دے نصیب سونے بڑا ہر ماں بہن نیکی والا جذبہ نصیب فرما بڑی دعاواں دی درخواستاں حافظ آباد تو جنگ تو الریاض سعودیہ تو UK تو حافظ آباد تو لالا موسیٰ تو اللہ جنہ نے دعا دی درخواستاں کی تھی اللہ سب تے اپنی رحمتاں فرما حاجی جاوید صاحب بھائی شاہر صاحب غلام رسول صاحب ظفر صاحب ماشاءاللہ پنڈی تو تشریف لے آئے اللہ پاک میرے ویران کی تشریف آوری قبول فرمائے حاجی محمد ابراہیم صاحب اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے اللہ تعالی حاجی محمد اکرم صاحب شیخ محمد اکرم اللہ انہوں نے قبر بھی روشن فرمائے اور بھائی امجد آوانا والے انہوں نے والدہ پچھلے دن فوت ہو گئی اللہ پاک مائی صاحبہ دی قبر بھی جنت دا باغ بنائے تسی جتھو آئے ہو بھائی ملک ارشد صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک انہوں نے تشریف آوری قبول فرمائے اور بھی جو دوسرے شہروں کے ساتھی آئے اللہ پاک سب دا تشریف لے آنا قبول فرمائے اللہ سب دی حاضری ذریعہ نجات بڑھائے پہلی فرصت اندر تشریف لے آیا کرو اللہ پاک توڑا آنا مل بیٹھنا جمعہ ادا کرنا قبول فرمائے اللہ ہر نمازی نو اونٹ دی قربانی دا اجر و ثواب عطا فرمائے اور جو سنائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساری اولادوں دے مقدر نصیب اچھے بنائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.